یوسف یہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، بہت بڑا ظالم تھا، حجاج بن یوسف۔ تو جب یہ بادشاہ بنا تو بادشاہ بنتے ہی اس کے زمانے میں ایک مستجاب الدعوات لوگوں کی جماعت تھی، بڑے اللہ کے نیک بندے جن کی جو دعا کرتے وہ قبول ہوتی۔ تو جو بھی ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط ہوتا وہ اس کے خلاف بد دعا کر دیتے، اللہ اس کو تباہ کر دیتا۔ حجاج بڑا سمجھدار تھا، اس نے کیا کیا، جیسے ہی یہ بادشاہ بنا اس نے سب ان لوگوں کی دعوت کی، بڑی دعوت کی اور ان سب کو دعوت میں شریک کیا۔ اور جب سب کے سب کھانا کھا گئے، سب نے کھانا کھا لیا تو کہنے لگا کہ اب جو ہے نا، اب میں نے تمہارے پیٹوں میں حرام پہنچا دی ہے، جتنا جی چاہے اب بد دعائیں کرو، تمہاری کوئی نہیں سنی جائے گی۔ پھر اس نے جو دنیا کے اندر ظلم ڈھائے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں تھی، اس نے کہا میں نے تمہارے پیٹوں میں حرام پہنچا دی۔ اور حقیقت ہے کہ بندے کا لقمہ، جس آدمی کے پیٹ میں جانے والا لقمہ حرام ہے، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کتنے سارے ایسے لوگ، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، پھر پراگندہ بالوں والا، غبار آلود کپڑوں والا، اور سفر میں، یعنی اس حالت میں اللہ تعالیٰ بندے کی بہت سنتا ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے سے، میں تیری کیسے دعا قبول کروں، میں تیری کیسے دعا قبول کروں، مطعمک حرام ومشربک حرام وملبسک حرام، تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا لباس حرام، تیرا یہ سب چیزیں حرام، میں تیری کیسے دعا قبول کروں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس وجہ سے اپنی کمائیوں کو حلال کریں، حلال کھائیں، اپنے بچوں کو حلال کا عادی بنائیں، اپنی زندگی میں حلال ان کے لیے آپ حلال کھلائیں، اور اگر ان کے لیے رکھ کے بھی جانا ہے، مال چھوڑ کر بھی جانا تو حلال ہی چھوڑ کر جائیں۔ جب آپ نے ان کو اپنی زندگی میں حرام کھلایا اور پھر ان کے لیے جمع بھی حرام ہی کیا، تو پھر آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کو قرآن پڑھ پڑھ کے بخشے گی، اور آپ کو نفل پڑھ کے بخشیں گے، وہ آپ کو ذکر کر کے بخشیں گے۔ اس کی امید ہرگز نہ کریں، بالکل اس کی امید نہ کریں۔ ہاں، آپ نے ان کو نیک بنایا، ان کو حلال کھلایا، حلال کمایا، تو وہ آپ کے بعد آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، آپ کو یاد بھی کریں گے، اور آپ کو قرآن پاک پڑھ کے بھی بخشیں گے۔ آج لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے کہ کم ہے، بس زیادہ ہونا چاہیے، یہ نہیں دیکھتے کہ حلال ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، حلال ہو تھوڑا ہو، بہت زیادہ ہے، حرام بہت زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حلال ہو چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن حلال ہو، یہ شرط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ جس چیز کا اللہ نے رسولوں کو حکم دیا، اسی چیز کا اللہ نے ایمان والوں کو ہمیں حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، اللہ کی حلال چیزوں میں سے کھاؤ، نیک اعمال کرو۔ اللہ نے حلال کو لازم قرار دیا ہے کہ حلال حرام سے روکا ہے۔ سود، فرمایا کہ سود لینے والا اور سود پر کاروبار کرنے والا اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کر دے اس کا بچنا مشکل ہوگا، وہ تو تباہ ہو گیا۔ جس کے ساتھ اللہ جنگ کے لیے آ جائے وہ کہاں سے بچ سکتا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ ہاں، سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، جتنا بھی ہو، حرام جتنا بھی ہو، کچھ نہیں بنتا اس سے۔ اور حلال کا 1000 پیسے آپ کے وہ کام ہو جائیں گے جو حرام کے 50,000 پیسے نہیں ہوں گے۔ اس لیے حلال خود بھی کھانا، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلانا، اور بچوں کے لیے اگر جمع بھی کرنا ہے تو وہ بھی حلال ہی کرنا۔ اور اس کے بارے میں قیامت والے دن پوچھ ہوگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کوئی کھانا کھایا، اس کے بعد غلام سے پوچھا یہ کہاں سے آیا تھا؟ اس نے کہا جی وہ کچھ لوگوں کے یہاں شادی تھی تو انہوں نے مجھے دیا تھا، اور میں نے زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے کہانت کا کام کیا تھا ان کا۔ کہان یعنی
ہاتھ دیکھ کے خبریں بتاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر